إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون وقال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارا غالباً جنوری 2010 میں ایک خطبہ ہوا تھا اس موضوع پہ کہ نیکی بے ثمر کیوں رہتی ہے اور گناہ جو ہے وہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے، بار آور کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ ہر مذہب برائی سے منع کرتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے، ہر مذہب۔ ہم دیگر مذاہب کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کلچر ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، تو ہندو کلچر جو ہے وہ اسلامی کلچر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ان کے یہاں بھی پردہ ہے، ان کے یہاں بھی زنا جو ہے وہ حرام ہے، شراب پینا ان کے یہاں بھی حرام ہے، ملاوٹ کرنا ان کے یہاں بھی حرام ہے، کسی پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنا ان کے نزدیک بھی حرام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کے لیے دوا کا بندوبست کرنا، بلکہ ہمارے بر صغیر میں تو زیادہ تر اسپتال ہندوؤں کے بنائے ہوئے ہیں اور عیسائیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب ہر مذہب نیکی کا حکم دیتا ہے، دیانتداری کا حکم دیتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے، تو پھر یہ بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یعنی سارے مذاہب ایک طرف اور یہ بدکار اور کرپٹ لوگ ایک طرف، تمام مذاہب کے خلاف ان کا الائنس بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں ہمارا موضوع، کیونکہ اس وقت کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے اور آڈیو بھی ٹھیک سے نہیں بنی تھی، تو چونکہ یہ اس سال کا آخری ہمارا خطبہ ہے تو ہم ان پوائنٹس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی ایک نیکی نہیں، نیکی ایک نظام کا نام ہے، ایک پورا پیکج ہے جو آپ آیہ بر میں سنتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر
من آمن باللہ، ایمانیات، پھر معاملات، پھر اخلاقیات، تو یہ سارے مل کر ایک نیکی بناتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ڈراپ ہو جائے تو اس بندے کو آپ نیک نہیں کہہ سکتے۔ نمازی کہہ سکتے ہیں آپ، حاجی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، قاری بھی کہہ سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حافظ ہونا اس کا ایک سیکشن ہے۔ تو نیکی پھل تب دیتی ہے جب سارا سسٹم اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہو، وہ نیکی اپنی جگہ پہ بھی درست ہو اور اس کا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو دوسری نیکیوں کے ساتھ، تب تو وہ پھل دیتی ہے۔ جبکہ بدی چھوٹی سے چھوٹی بھی اسے کسی نظام کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ کمبینیشن کی ضرورت نہیں، انٹریکشن کی ضرورت نہیں، ہر بدی اپنی ذات میں خود ٹوٹیلٹی ہے، ایک مکمل بدی۔ جبکہ نیکی، ہر نیکی مکمل نیکی نہیں ہے جب تک وہ دوسری نیکی کو تھامے ہوئے نہ ہو۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، اس میں بھی میں نے دی تھی، کہ دیکھیں آپ نے اگر اجالا کرنا ہے، لائٹ جلانی ہے، روشنی کرنی ہے، نور پھیلانا ہے، تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی بھی ضرورت ہے، بہت زیادہ سسٹم کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ایک ڈیم بنائیں، آپ اس پہ پاور ہاؤس بنائیں، پھر وہاں سے آپ لے کے آئیں، اسے سب اسٹیشن میں لے کر آئیں، پھر ٹرانسفارمرز میں لے کر آئیں، کھمبے لگائیں، تاریں جوڑیں، گھر میں لے کر آئیں، گھر کا سسٹم بھی درست ہونا چاہیے، تب جا کے ایک بلب بلتا ہے۔ سمجھ لگی بات؟ یہ پورا نظام درمیان میں سے کہیں سے بھی ٹوٹ جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قصور آپ کے گھر کا نہیں ہے، کہیں پیچھے غلطی ہوئی ہے، لیکن اندھیرا آپ کے گھر میں ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر اندھیرا کرنا ہے تو سارے سسٹم کو اپنی جگہ پہ رکھیں آپ۔ ایک اد فیوز اڑ جائے، 4 آنے کا اندھیرا، ایک بلب 2 درم کا فیوز ہو جائے، اندھیرا۔ اس کے لیے پاور ہاؤس اڑنے کی ضرورت نہیں، سب اسٹیشن اڑنے کی ضرورت نہیں، ٹرانسفارمر اڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے اندھیرا کر دیا کہ نہیں؟ یہ چھوٹی سی غلطی اپنی ذات میں ٹوٹیلٹی ہے، مکمل ہے، اسے اندھیرا کرنے کے لیے پاور ہاؤس کی ضرورت نہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی اندھیرا پھیلانے میں، سیاہی پھیلانے میں نہ محنت کی ضرورت ہے نہ سسٹم کی ضرورت۔ وہ جہاں نقطہ لگتا ہے وہاں سیاہی پھیل جاتی۔ تو اس معنی میں نیک اپنی جگہ پہ بہت سارے ہیں، مساجد بری ہوئی ہیں، محلے محلے مسجدیں بن گئی ہیں، جہاں پورے گاؤں میں ایک مسجد ہوتی تھی، 10 15 مسجدیں۔ حرم میں 3-4 منزلیں بن گئی، سعی میں اتنا رش ہے، شیطان کو مارنے کے لیے 3-4 پل بنا دیے، شیطان کو بھی بڑا کر دیا تاکہ ٹھیک کر کے لگے اس کو۔ لیکن معاشرے میں ملاوٹ 2 نمبر، ہر کام چل رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکوں کی نیکی کا تعلق دوسرے سیکشن کے ساتھ نہیں۔ میں بہترین نمازی ہوں لیکن میں پڑوسی کے لیے بدترین پڑوسی ہوں۔ میں صرف نماز کو دیکھ کے خوش ہو لیتا ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں، میں حج کو دیکھ کے خوش ہو لیتا ہوں کہ میں حاجی ہوں۔ اچھا دیکھیں، جب یہ نیکی بکھری ہوئی ہوتی ہے تو بھی کہلاتی نیکی ہے۔ بھائی صاحب، جب گاڑی کا ایکسل اسپیئر پارٹس کی دکان پہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسل ہی کہتے ہیں یا کوئی اور نام ہے اس کا؟ اور جب گاڑی میں لگتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسل ہی کہتے ہیں نا۔ وہ لگا ہوا بھی ایکسل ہے، پڑا ہوا بھی ایکسل ہے، لیکن گاڑی تب چلتی ہے جب وہ لگتا ہے۔ نماز نماز ہے، انفرادی بھی نماز ہے، لیکن یہ اسپیئر پارٹس میں پڑی ہوئی نماز، یہ سسٹم کے ساتھ لگی ہوئی نماز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی کے رویوں سے اور برے کاموں سے۔ یہ کیوں نہیں روکتی دودھ میں پانی ملانے سے؟ یہ کیوں نہیں روکتی مردہ جانور کا گوشت کھلانے سے؟ یہ کیوں نہیں روکتی بے حیائی سے؟ اس لیے کہ یہ اسپیئر پارٹس میں پڑی ہوئی، میری مسجد میں پڑی ہوئی، صرف میرے نامہ اعمال میں پڑی ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں
کہ اس کے ثمرات تب تک نہیں آ سکتے جب تک اس نماز کا پرتاؤ دوسرے سیکشن جو انسانی زندگی کے معاملات، اخلاقیات، مواعید، ہمارے ایگریمنٹس، ہمارے وعدے، اس کے ساتھ نہ ہو، تو ہم کہیں گے اس کو نیکی، لیکن یہ نیکی اسپیئر پارٹس کی دکان پر پڑی ہوئی نیکی، یہ گاڑی میں لگی ہوئی نیکی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سسٹم ہے، نظم کا نام ہے نیکی، جبکہ بدی بد نظمی کا نام۔ پھر خوبصورت ہونے کے لیے تمام اعضاء کا اپنی جگہ پہ خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کا دوسرے اعضاء کے ساتھ کمبینیشن بھی ضروری ہے۔ یعنی تھوڑی آنکھیں، ناک، ماتھا، گال، ان کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ناک ہی صرف کوئی مالیہ بن جائے تو خوبصورت نہیں کہتے اس کو، جب تک اس کے بیک گراؤنڈ میں گال بھی اس کا ساتھ نہ دیں۔ تو خوبصورتی بیلنس کا نام ہے، توازن کا نام ہے، اپنی ذات میں بھی خوبصورت ہو، دوسرے اعضاء کے ساتھ اس کا توازن بھی ہو، جبکہ بدصورتی کے لیے کوئی توازن کی ضرورت نہیں، بلکہ بدصورتی ہے ہی عدم توازن، جہاں عدم توازن ہو جاتا وہاں بدصورتی۔ ان معنوں میں آپ نیکی کو خوبصورتی کہہ سکتے ہیں اور بدی کو بدصورتی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال میں آپ نیکی کو نور اور بدی کو اندھیرا کہہ سکتے ہیں۔ صحت مند ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے بدن کے تمام اعضاء درست ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بیمار ہونے کے لیے صرف ایک گردے ہی فیل ہونا کافی ہو، دل بے شک ٹھیک ٹھاک ہو، جگر ٹھیک ہو، مثانہ ٹھیک ہو، معدہ ٹھیک ہو، ایک عضو بندے کو بیمار کر دیتا کہ نہیں کر دیتا۔ ان معنوں میں نیکی صحت کا نام ہے اور بدی بیماری ہے۔ پھر جینے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، 9 مہینے لگتے ہیں، اور تمام اعضاء کا درست ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ مرنے کے لیے 9 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، ٹائم کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور تمام اعضاء کا فیل ہونا ضروری کوئی نہیں۔ ایک آدھ عضو انسان کو مار دیتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو گیا، گردے ٹھیک تھے، بندہ مر گیا۔ ان معنوں میں آپ نیکی کو زندگی کہہ سکتے ہیں، بدی کو موت کہہ سکتے ہیں، اور یہ تمام مثالیں آپ کو احادیث میں مل جائیں گی۔ پھر اگر آپ نے جہاز اڑانا ہے تو آپ کو اس کے پرزے کا، اس کے پورے سسٹم کا ایک ایک پرزہ درست ہونا ضروری ہے، اس کا فیول ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی قوت لگتی ہے، تب جا کے بوڑھتا ہے۔ یہ بلندی کا سفر ہے، اور جہاز گرنے کے لیے فیول کی کوئی ضرورت نہیں، خالی ٹینکی بھی ہو تو جہاز گر جاتا ہے، بلکہ خالی ہو تو گر جاتا ہے، اور زور بھی کوئی نہیں لگانا پڑتا اسے۔ یہ پستی کا سفر ہے، پستی خود کھینچتی ہے، پستی کی طرف جاتے ہوئے زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ ان معنوں میں آپ دیکھیں گے تو نیکی بلندی کا سفر ہے، رفعت کا سفر ہے، اور گناہ پستی کا سفر ہے۔ اس کے لیے اس کی اپنی جو کش ثقل ہے وہی کافی ہے کھینچنے کے لیے۔ وہ جو کہا سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کو برائی کا درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لگام ڈھیلی آپ چھوڑ دیں، یہ خود ہی برائی کی طرف چلا جاتا۔ پھر اگر آپ نے فائدہ مند فصل اگانی ہے، جسے کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور انسان فارمر ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب نام دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور سچا نام حارث ہے، یعنی فارمر، کسان، یہ سچا نام ہے۔ ہم یہاں بونے آئے ہیں، کاٹنے نہیں آئے، اور انسان جو ہے وہ کاٹنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اس لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ نے فصل اگانی ہے، کمانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے، ٹیکنیک بھی چاہیے۔ آپ ہل چلاتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، سہاگا پھیرتے ہیں، پھر آپ اس کو کھاد ڈالتے ہیں، پھر آپ اس کا جو سب سوائل، جو اس کی ہیومیڈیٹی ہے یا جو وتر ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کا موسم ہونا بہت ضروری ہے۔ جو فصل آپ نے بیجنی ہے اس کا اپنا موسم ہے۔ مونگ پھلی اپنے موسم میں ہوتی ہے شروع سے، اور گندم اپنے موسم میں ہوتی ہے۔ موسم ہونا ضروری ہے، زمین تیار ہونا ضروری ہے، وتر ہونا ضروری ہے، بیج بہترین ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو جڑی بوٹی آپ نے اگانی ہے اس کے لیے نہ موسم کی ضرورت ہے، نہ کھاد کی ضرورت ہے، نہ ہل چلانے کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل ہل چلانا چھوڑ دے تو وہ خود ہی اگاتی۔ ان معنوں میں نیکی ایک فائدہ مند فصل ہے، اور گناہ جڑی بوٹی، خود اگتا ہے۔ آپ نیکی کی فکر چھوڑ دیں، ہر چیز بدی بننا شروع ہو جاتی خود سے۔ پھر انسان فطرتاً جلد باز ہے، اور اس جلد بازی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے جس کا فوری اسے نتیجہ مل جائے، فوراً انکم شروع ہو جائے۔ ہم یہ جو بیرون ملک والے لٹتے ہیں نا پاکستان جا کے، اسی چکر میں لٹتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہاں منتھلی تنخواہ لینے کے عادی ہوتے ہیں، ہم چاہتے کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ وہاں بھی منتھلی ملے، اور وہاں مگر مچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر 2 4 6 مہینے کے بعد تجربہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، پیسے کوئی نہیں رہتے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ کام کرے جس میں اسے فوری اس کا جو ہے وہ ریپے ملے اس کو، جبکہ اللہ نے یہ اصول بنایا نہیں۔ اب نیکی کا جو اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے کہ نیکی ہمیں کب ملے گی، وہ اتنا دقیق ہے کہ اس کے لیے ڈھیر سارے ایمان کی ضرورت ہے کہ جی پہلے تو آپ نیکی کرتے رہیں اور دنیا میں طلب مت کریں۔ آپ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارا اور میرا جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری اجرت یا تمہارے اجر کس دن دوں گا؟ قیامت کے دن تمہاری یہ کمیٹی میچور ہونی ہے۔ ایک تم نے ڈالنا ہے اور 10 سے لے کر 700 میں ڈالوں گا۔ یہ کمیٹی ہے مومن نے اللہ کے ساتھ ڈالی ہوئی، نیک بندے نے۔ اللہ پاک کہتا ہے ایک تم ڈالو گے، 10 سے لے کر 700 تک میں ڈالوں گا، نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے خلوص، اس کی ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن یہ میچور ہوگی قیامت کے دن۔ بدی والے کے ساتھ اللہ پاک نے کوئی کمیٹی نہیں ڈالی، اسی لیے بدی ایک کی ایک ہی ملے گی نا۔ بدی ایک کی اس لیے ایک ملے گی کہ اس میں اللہ نے کمیٹی نہیں ڈالی۔ نیکی ایک کی 700 اس لیے ملے گی کہ اللہ نے کمیٹی ڈالی۔ میچور ہونی ہے قیامت کے دن۔ اچھا جی، یہ قیامت بھی اگر یہیں آ جاتی، ہم سو کے اٹھتے تو قیامت آئی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں کمیٹی مل جاتی، تو پھر تو اب ہم نے مرنا ہے، اور مر کے ہم نے خاک بن جانا ہے، اور پتہ نہیں صدیاں گزر جانی ہیں، پھر اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، یہ کیسے خاک گوشت بنے گی، کیسے اٹھیں گے، تب تک کس کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اتنا لمبا عرصہ؟ تو انسان کی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں
کہ قرآن حکیم میں نماز کی تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن قیامت کے، حشر کے میدان کے، اس عدالت کے کلپس دکھائے گئے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمہاری میموری کام کر رہی ہوگی، تمہیں دوست بھی یاد ہوں گے، دشمن بھی یاد ہوں گے، تمہیں سب کچھ یاد ہوگا، انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ میں تمہیں بناؤں گا۔ لہذا قرآن بار بار اس طرف کہ تم اتنے لمبے عرصے کو سوچ کر بے اعتبار مت ہو جاؤ، فلولا تصدقون، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وائی یو ڈونٹ بلیو می فلولا تصدقون نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں تمہارا خالق ہوں۔ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہوں میں تمہارا خالق ہوں، تم میرا اعتبار نہیں کرتے۔ تو چونکہ نیکی کا صلہ جلدی نہیں، مؤخر کیا گیا ہے، لہذا انسان جلد باز ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہو۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد بازی کے مادے سے بنایا گیا، یعنی جب کوئی چیز کسی میں ایکسیسو ہو تو اس کو اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ تو بنا ہی جلد بازی کا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی مت مچاؤ، تمہیں جلدی ہے، ہمیں جلدی نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اچھا دوسری قسم یہ ہے جلد بازی کی کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے اور یہ فی الواقع گناہ ہے تو میں تب مانوں گا کہ یہ گناہ ہے اگر اس کا رزلٹ فوری نکلے۔ طواف کے دوران بندہ جیب کاٹ لیتا ہے اللہ کے گھر میں جہاں گھاس کاٹنا جائز نہیں ہے، وہ جیب کاٹ لیتا ہے، بلیڈ پیٹی پہ نہ لگے، پیٹ پہ لگ جائے تو انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ سوچتا ہے یار فالج بھی نہیں ہوا، جب پہلی دفعہ اس نے کاٹی ہوگی تو بڑا ڈرا ہوگا، بار بار ہاتھوں کو دیکھتا ہوگا کہ ابھی فالج ہو جائے گا مجھے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر جب کچھ نہیں ہو 2-4 دن تو اس نے کہا کوئی نہیں یار، ایسے ہی مولوی ڈراتے ہیں، یہ نان ایشو کو ایشو بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ کام برا ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی فوراً نکلنا چاہیے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم انہیں ستا رہے ہیں اور یہ گناہ کا کام ہے، وہ اصل میں تو کر نیکی رہے تھے نا، بزرگوں کو بچا رہے تھے اپنے، کہ یہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں، بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ ابو جہل کو کوئی یقین تھا تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کر کے بدر میں آیا تھا نا، کہ ہم حق پر ہیں اور یہ نہ حق ہیں۔ اے اللہ اگر یہ سچ اور حق ہے کہ یہ تیرا رسول اور ہم اس کو ستا رہے ہیں، تو دعا کا اگلا حصہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر ہمیں ہدایت دے دے۔ اے اللہ اگر یہ تیرے سچے رسول ہیں تو پھر ہمیں ہدایت دے دے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے، اویتنا بعذاب علیم، علم والا درد۔ اور جب وہ نہیں ہوا، پتھر نہیں برسے، درد کوئی نہیں ہوا، فالج کوئی نہیں ہوا اسے، تو اس نے کہا کہ یہ گناہ ہی نہیں، گناہ ہوتا تو اللہ پکڑ نہ لیتا۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی ملاوٹ والا یہ دیکھتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد بھی ماشاءاللہ ہو رہی ہے، دکان بھی ٹھیک چل رہی ہے، گاہکوں سے سارا دن اسے فرصت ہی نہیں ملتی، دودھ میں پانی بھی وہ ڈالتا ہے، دہی میں بھی پانی ڈالتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں، کم از کم اتنا گناہ نہیں ہے جتنا مولوی ڈراتا ہے، ہوگا تو یہ لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کے سامنے چھوٹی سی گناہ ہی ہوگی، یہ مولوی جتنا ڈراتا ہے اتنا بڑا نہیں۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں جس کی وجہ سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ نیکی کا فوری نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی انہوں نے تجھ سے یہ مطالبے کرتے ہیں جلدی عذاب کے، وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے پہ قائم، عذاب آ کر رہے گا۔
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن اللہ کے دن اور تمہارے دن میں فرق ہے۔ اللہ کا دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں قوم نوح کو اللہ پاک نے صرف ایک دن مہلت دی۔ اللہ کے یہاں یہ ان کو 40-50 سال بہت لگتے ہیں۔ آخر دیکھیں نا، 23 سال کے بعد مکے والوں کو عذاب آ گیا تھا کہ نہیں آ گیا تھا؟ اور ابو جہل کو تو 12-13 سال کے بعد آ گیا تھا۔ جب وہ بدر میں آیا تو اللہ پاک نے اس کی ہلاکت پر کیا کہا ہے؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے خود میرا دامن پکڑ کے جھٹک جھٹک کے یہ کہا تھا کہ اللہ جو حق سچ پر اسے فتح دے۔ نتیجہ نکل آیا کہ نہیں آیا؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے مانگا تھا، نتیجہ آ گیا۔ تو یہ جو ہم جلدی مچاتے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ میں نے برائی کی، ٹھیک ہے بھائی آپ نے برائی کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، 40 سال کرتے رہے، 50 سال کرتے رہے، کس کے لیے کرتے رہے؟ اولاد کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اسی اولاد نے تمہیں گولی مار دی، نتیجہ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ اولاد تمہاری بات نہیں مانتی، تمہاری ذلت کا نشان بن گئی ہے۔ وہ ساس جو تم نمازیں پڑھتے رہے تھے اس نے تمہیں ننگا کر دیا ہے، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تم اس کی خاطر اس کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو اور اس کی محبت کی خاطر تم اللہ کے قوانین کو توڑتے ہو، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر اللہ پاک اس کے ہاتھوں تمہیں جوتے مرواتے۔ یہ سنت ہے۔ ان معنوں میں نیکی صبر ہے اور بدی بے صبری۔ اس لیے قرآن حکیم بار بار صبر کے لیے کہتا ہے، صبر کر۔ پھر گناہ کے اندر ایک تھرل ہے۔ تھرل یہ ہے کہ یہ اگرچہ گناہ ہے لیکن ہے تو میری اپنی کمائی ہے نا، میری اپنی کمائی ہے۔ نیکی کتنی بھی کر لو تم نے کسی اور کی تابع داری کی ہے۔ نیکی کسی کی چیز ہے، کسی کی مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے۔ لہذا بدی انسان کو اولاد کی طرح عزیز ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا برین چائلڈ ہے، یہ میرا آئیڈیا تھا۔ اور اس میں شیطان کا کمال یہ ہے کہ وہ گناہ اصل میں اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے انسٹال کرتا ہے انسان کے اندر کہ انسان اس کو اپنا خیال سمجھتا ہے، انسان اس کو، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے، میل بھیجتا ہے، چیٹ کرتا ہے، بلیک بیری پہ بات چیت کرتا ہے، پھر اس کا پھر فرانزک پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر قسمیں کھائی جاتی ہیں پھر۔ لیکن وہ انسان کو برائی کا آئیڈیا انسان کا اپنا بنا کے پیش کرتا ہے کہ کیا بات سوچی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی تھوپنے کے عادی ہیں، اسٹیبلش کرنے کے عادی نہیں ہیں، کہ ہم سمجھائیں کسی کو کہ کوئی نیکی کو اپنے اندر کی آواز سمجھ کر، ضمیر کی آواز سمجھ کر نیکی کرے۔ ہم عادی ہیں بندوق کے زور پر نیکی کروانے کے، بندوق کے زور پر داڑھی رکھوانی ہے ہم نے، بندوق کے زور پر ہم نے یہ کام کروانا ہے۔ اولاد ہے تو ڈنڈے کے زور پر یہ بات کروانی ہے، اور ڈنڈا 18 سال چلتا ہے، 18 سال کے بعد پھر ڈنڈا فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کو نیکی کا مزہ بھی نہیں آتا، تو کہتا ہے یار کسی کے کرنے سے کی ہے تو ثواب تو اس کو ہوگا، اللہ کو یہ تو پتہ نا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے اس کے ڈر سے کر لی۔ اب یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ وہ پھر بھی دے دے، کریم ہے نا۔ لیکن اس بندے کو چونکہ اس میں مزہ، اس کا اس کے ساتھ انس نیکی کے ساتھ نہیں ہوتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور قرآن حکیم کی جو حکمت ہے
وہ نیکی کو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، اس کے اندر جنریٹر لگا دیتی ہے۔ قرآن حکیم بار بار انسان کو کیوں لے جاتا ہے اس کی پیدائش پر؟ کوئی بایولوجی پڑھانے کے لیے نہیں، وہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ دیکھ تو کیا تھا، سب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، تمہیں پھینک دیا تھا گندگی میں، ہم تمہیں لے کر آئے۔ افرائیتم ما تمنون، جو ٹپکایا گیا تھا اسے دیکھتے ہو؟ پھر ہم نے جو بنایا اسے دیکھتے ہو؟ جو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے انہیں میں نے چومنے چاٹنے پہ مجبور کر دیا، اور میرا کوئی احسان نہیں، میرا کوئی حق نہیں تیرے اوپر۔ کھیتی بوتے ہو، بوریاں ڈال کے آ جاتے ہو قرض لے کر، کھاد بھی تم نے ڈالی ہے، بیج بھی قرض لے کر ڈالا ہے، اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے بارش مانگتے ہو۔ اور جب وہ پیدا کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس میں سے 9 تم لے لو، وہ ایک ٹوپا مجھے میرے لیے نکال دو، اور وہ بھی تمہاری پھوپھی کھائے گی، تمہاری خالہ کھائے گی، تمہارا کزن کھائے گا، تمہارا پڑوسی کھائے گا، میں نہیں کھاتا۔ اگر ہم وہ سارے کا سارا ضائع کر دیتے وہ بوریاں، تم کیا کرتے؟ ہم بارش ہی نہ کرتے۔ اسی طرح وہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری صورت ہم نے بنائی ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیا، تمہارے ابو نے کسی کنسلٹنٹ سے نقشہ بنا کے نہیں بھیجا تھا، ہم نے پانی پہ نقشہ بنایا، پھر جینز کی ہم نے ڈیوٹی لگائی کہ کس جین نے کس جگہ جا کے اپنا کام کرنا ہے۔ پاؤں والا پاؤں بنا لا ہے، بالوں والا اوپر سر کے اوپر بال بنا رہا ہے، انگلی والی جگہ پہ انگلی آ گئی، ڈی این او کو سپروائزر بنا دیا ہم نے کہ خیال رکھنا ادھر کا جین ادھر نہ جانے پائے گا۔ اس ماتھے پہ میرا حق کوئی نہیں بنتا، قبروں کا حق بنتا ہے۔ وہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ شکر اس کو سجدے پر مجبور کر دے، وہ سجدہ قیمتی ہے۔ آگ کے ڈر سے جو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ پاک قبول کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتا۔ یہ والا سجدہ صرف مسجد میں رہتا ہے، دکان پہ نہیں جاتا۔ دکان پہ ہم کم ہی ناپتے ہیں، کم ہی تولتے ہیں، کیونکہ آگ کی انشورنس کروا آئے ہیں مسجد میں۔ یہ ہم جو نماز پڑھنے آتے ہیں یہ پریمیم دینے آتے ہیں ہم آگ کا، کہ آگ سے بچ جائیں، انشورنس کرواتے ہیں ہم، کیونکہ یہ ہمارے اندر انسٹال نہیں ہے، یہ سجدہ ہمارے اندر سے نہیں نکلا، لہذا اور کسی فیلڈ میں نظر نہیں آتا۔ استاد ہے تو وہ کلاس میں ٹھیک طرح سے پڑھاتا ہی نہیں ہے، ٹیوشن میں بڑا دل مار کے پڑھاتا ہے۔ وہ جو 8 گھنٹوں میں اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھا سکتا، ٹیوشن کے 1 گھنٹے میں سمجھا دیتا ہے۔ بددیانتی ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی فیلڈ میں بھی وہ چلا جائے، وہ سجدہ اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ان معنوں میں اللہ پاک نیکی کو انسان کی اندر کی آواز بنانا چاہتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اولاد کے سامنے اللہ پاک کے احسانات گنوایا کریں، اپنی شروعات بتائیں کہ بیٹا ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے، دیکھ اللہ کا کیا کرم، آج تم کہاں ہو۔ اور یہ مت سمجھو کہ تم اس جگہ سے جہاں سے میں اٹھا تھا کہیں دور چلے گئے ہو، میری اگلی سانس نہ آئے نا بیٹا تو تم پھر اسی ڈھیر پر ہوگے جس ڈھیر سے میں اٹھا ہوں۔ یہی ہے نا؟ بچہ میڈیکل میں چلا گیا، بھائی بڑا کمال ہے، باپ مر گیا ہے، اگلے ٹرم کی فیس کوئی نہیں ہے، بچہ اب کمپیوٹر کورسز ڈھونڈ رہا ہے کوئی کر کے نوکری پہ لگ جائے۔ وہ ریورس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اولاد کو شکر پہ آمادہ کر دیں گے آپ تو وہ پھر اس کو اپنے اندر کی آواز سمجھے گا۔ اس کو کہتے ہیں سینس آف اچیومنٹ، لذت حصول، اور یہ بڑا طاقتور جذبہ ہے۔ ابلیس نے بڑا سوچ سمجھ کے جگراتے کاٹ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے بغاوت کرنی ہے۔
یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا. اچانک غلطی نہیں، اچانک کس سے ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے. فاناسیا، ایک لمحہ آیا نسیان کا، پلٹ آئے نا. شیطان نے چونکہ سوچ سمجھ کے کی تھی کہ بڑی تھریل ہوگی، بلے بلے ہو جائے گی، اللہ کا مخالف. لہذا آپ احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں، آپ قرآن حکیم دیکھ لیں، دیگر کوئی کتاب دستیاب ہے تو دیکھ لیں، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ شیطان پچھتائے گا. یہ لکھا کافر پچھتائیں گے، کافر معافیاں مانگیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہمیں لوٹنے دے، ہم نیک کام کریں گے. ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اللہ پاک ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ تو ایک دفعہ تو ہمیں یہاں سے نکالنا، پھر اگر ہم پلٹ کر کریں تو جو چور کی سزا وہ ہماری سے، پھر ہم بڑے ظالم ہوں گے. لیکن کہیں نہیں لکھا کہ ابلیس پچھتائے گا، معافی مانگے گا. کیوں؟ اس نے سوچ سمجھ لی. یہ جو تھرل ہے گناہ کے اندر کہ یہ میری مرضی ہے، گناہ ہی کیا لیکن اپنی مرضی سے کیا نا، یہ میری کمائی ہے. اب شیطان اگر انسان کی اس فطرت سے واقف ہے، اس کمزوری سے واقف ہے، تو کیا انسان کا خالق واقف نہیں؟ واقف ہے. اس کا اس نے علاج کیا ہے. اس نے جو فرائض رکھے ہیں جن میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یہ چیز کیا ہے جی، اللہ کا حکم ہے جی، یہ فرض ہے، ہم نے کرنی ہے جی. ساتھ سینس آف اچیومنٹ کے لیے، لذت حصول کے لیے نوافل اور سنن کا دروازہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا؟ کیوں کھولا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ایکسٹرا کریں گے تو وہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا تھا، یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. اللہ نے کہا تھا 2.5% زکوٰۃ نکال دو، وہ میں نے نکال دی. دوسری طرف اللہ پاک نے اس کا اعزاز کیا کیا؟ فرمایا اس 2.5% کے علاوہ جو تم مجھے دو گے یہ قرض ہے میرے اوپر. کتنا بڑا اعزاز ہے یار. رب مجھ سے قرض لے رہا ہے، میں رب کو قرض دے رہا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. زکوٰۃ قرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے. وہ تمہارے مالوں کی گندگی ہے، مسجد میں نہیں لگتی. اس کے علاوہ تم جو خرچ کرتے ہو، فرمایا اس کا دنیا میں بھی میں تمہیں خلیفہ عطا کرتا ہوں. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. دنیا میں اس کا متبادل عطا فرماتا ہے اور قرضہ تمہارا رب پر چڑھا ہوا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. کیوں انسان کا اتنا اعزاز کر رہا ہے؟ اس کی فطرت کو سامنے رکھتے ہیں. تو وہ نوافل، رات کو تہجد، اس لیے فرمایا کہ یہ جو صدقہ قرض ہو گیا، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ آپ بے شک نہ رکھیں. کبھی رکھ لیں کبھی نہ رکھیں. جب آپ نہیں رکھتے تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ یار یہ میری مرضی ہے، دیکھو میں نے نہیں رکھا، کوئی سزا نہیں. اور جب آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے. بھائی بجائے اس کے بھائی صاحب کہ ہم فرض چھوڑ کے نماز تو مزہ لیں. جب ہم جاہل ہوتے تھے نا، لڑکے ہوتے تھے، تو درمیان میں نماز غائب بھی کر دیتے تھے. 1-2 دن پڑھی، پھر کپڑے پلیت ہو گئے تو پھر باقی 5 دن کپڑے پلیت رہے. پھر جناب جمعہ پڑھا تو پھر 2 دن چل گئے. تو وہ جو گیپ دے کے ہم نماز پڑھا کرتے تھے، کتنی کنسنٹریشن ہوتی تھی اور مزہ آتا تھا اس میں. اب سمجھ لگی کہ ہم فرض نماز تو نہیں چھوڑ سکتے مزے کے لیے. بھائی نوافل میں یہ ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. دونوں صورتوں میں ہماری مرضی ثابت ہو رہی ہے. لہذا فرمایا جتنا تقرب نوافل سے فرضوں کے ذریعے جنت ملتی ہے، نوافل کے ذریعے تقرب ملتا ہے. دیکھیں کلاس میں سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، فیس کا تعلق
فیس کا تعلق جو آپ سکول میں جمع کرواتے ہیں وہ کلاس کی حد تک ہے، کلاس میں آپ بیٹھنے کے مجاز ہو گئے، ٹیچر سب کو پڑھائے گا، لیکن ٹیچر کی گڈ بکس میں ٹیچر کا تقرب آپ کی عادات کی وجہ سے ہوگا۔ فیس سب کی برابر ہوگی لیکن ہر بچہ ٹیچر کے قریب نہیں ہوگا۔ صحابہ سارے ہی صحابہ ہیں، کلہم عدول، لیکن ہر صحابی ابو بکر نہیں ہے، تقرب کسی اور چیز کا نام ہے۔ فرمایا جنت فرائض سے دیتا ہوں لیکن تقرب میرا بندہ نوافل سے حاصل کرتا ہے، اور اتنا حاصل کرتا ہے کہ میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ یہ تقرب ہے، یہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے، ایکسٹرا سے۔ اچھا، یہ بھی ہماری ٹریجڈی یہاں بھی ہے کہ تراویح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کیوں نہیں پڑھی، صرف 3 دن کیوں پڑھی ہے جی؟ کہ یہ فرض نہ ہو جائے، اور میری امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی۔ جس طرح باپ اپنی اولاد سے واقف ہوتا ہے نا، نبی اپنی امت سے واقف ہوتا ہے۔ یہ استطاعت نہیں رکھے گی، لہذا چوتھے دن نہیں نکلے، صحابہ بار کھنگورے لگاتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہارے کھنگورے بھی دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور میں تمہاری حرکتیں ایک دوسرے کو جو تم اشارے کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہتا تھا تم ذرا کوشش کرو دروازہ کھڑکانے کی، پاس جا کے کھنگورا مارو، شاید سو گئے۔ میں تمہاری حرکتیں بھی دیکھ رہا تھا، تمہارے کھنگورے بھی سن رہا تھا، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر آج میں نکلا تو فرض ہو جائے گی اور پھر تم لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھو گے۔ ہم نے فرض کر دیا کہ نہیں کر دی؟ جس بات ہم دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں پڑھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن حضور کے جانے کے بعد ہم نے فرض کر لیا کہ نہیں کر لی؟ اب وہ عقل مند بھی ہیں جو گھر جا کے پوچھتے ہیں خواتین سے کہ 8 پڑھی ہیں یا 20؟ وہ کہتی ہیں 8، کہتے ہیں کل 8 بھی نہیں پڑھنی، پھر یا 20 پڑھو یا نہیں پڑھو۔ تو جو کام نبی نے نہیں کیا وہ مولوی نے کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کی آثار کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسجد کے پاس سے گزرے، مسجد بھری ہوئی تھی، سما بنا ہوا تھا، آپ کے ساتھ اسلم تھے جو غلام تھا، آپ نے فرمایا واہ کیا نئی بات ہوئی ہے، یعنی پہلے ایک بندے کے پیچھے 3 بندے، دوسرے کے پیچھے 5 بندے، چوتھے کے پیچھے 6 بندے ایک ہی مسجد میں کھڑے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ بول رہا ہے، میں نے ایک امام کے پیچھے ان کو کھڑا کر دیا، تو ایک نیا منظر بن گیا نا، وہ پرانے منظر مٹ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں پڑھ رہے تھے نا تراویح، پاس سے گزرے نا، اور انہی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین وقت پچھلے ٹائم کا وقت ہے جس وقت حضور نے پڑھی تھی۔ یہ وقت عوام کی سہولت کے لیے جلدی لایا گیا، عشاء کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو پچھلے پیر رکھا گیا تو اب بھی پچھلے پیر رکھیں گے تو کتنے آئیں گے بندے؟ تو انہوں نے پچھلے پیر پڑھی۔ تو اس میں جو نوافل اور سنن ہیں وہ ہیں ہی اس لیے کہ کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ گرفت کوئی نہیں، ہم نے ان کو بھی فرض بنا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ سنن اور فرائض میں فرق نہیں کرتی تھی، لہذا وہ سینس آف اچیومنٹ تھا نہیں، لذت حصول سیٹسفائی ہوتی نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ گناہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر نیکی کے لیے ریفرنس کی ضرورت ہے، مذہب کے ریفرنس کی ضرورت ہے، نماز کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے نا، اسلام نے فرض کی ہے، طریقہ اسلام نے دیا نا، جبکہ بدی کے لیے کسی مذہب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں، بدی کے لیے کسی مذہبی ریفرنس کی ضرورت نہیں، بلکہ بدکار سارے مذاہب کے باغی ہوتے ہیں۔ ایک شرابی صرف شرابی ہوتا ہے، نہ وہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے۔ لا یزنی زان حین یزنی وہو مومن، متفق علیہ حدیث ہے کہ نہیں؟
کوئی زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، نہ وہ سکھ ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، وہ صرف زانی ہوتا ہے۔ اس وقت جان نکل جائے کوئی مذہب نہیں اس کو، چاہے تم اس کو آب زمزم میں غسل دو اور بیت اللہ کے غلاف میں لپیٹ کے اس کو تم دفن کر دو، لا یزنی زان حین یزنی، اس مومنٹ میں وہو مومن۔ کہا ایمان اس طرح اس کے اندر سے نکال لیا جاتا، اتار لیا جاتا جسے تم پرانی قمیص اتارتے ہو۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ وہ شرابی نہ سکھ ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، وہ صرف شرابی ہوتا ہے، اس کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ کیبل کاٹ رہے ہیں بجلی کی اور شہید ہو گئے، کوئی ایمان نہیں اس کا۔ تو نیکی کے لیے مذہب کے ریفرنس کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا بدلہ بندے نے لینا ہے، اس کا بدلہ بندے نے لینا ہے، لہذا یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اسی کھڑکی پہ جائے گا، جبکہ بدی اسے پتا ہے میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، خدا کے لیے نہیں کر رہا، لہذا خدا کے ریفرنس کی ضرورت بھی نہیں۔ اس وقت اس کا الہ اس کی مرضی ہوتی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، بے شک تسبیح پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ۔ تو ان معنوں میں وہ صرف اور صرف شرابی ہے۔ تو چونکہ بدی کے لیے مذہب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں، لہذا ان میں اتحاد بڑا ہوتا ہے، کوئی تو فرقہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں ایک مے خانے میں، ایک مے کدے میں کوئی مذہب کی بحث نہیں ہے، سلوک اور اتفاق۔ اور مساجد میں بلکہ شاعر جو ہے وہ تانا دیتا مولوی صاحب کو، وہ کہتا ہے کہ یہ ہے مے کدہ، یہاں رند ہے، یہاں نہ کوئی مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنفی ہے، نہ سلفی ہے، نہ مالکی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف رند ہے۔ اور مولوی تیری مسجد میں بھی جب کوئی بندہ جاتا ہے تو صرف اس کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ صرف اللہ کا بندہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو فقوں سے ڈیل کرتا ہے، جبکہ میں جو بھی دروازے سے گھستا ہے میں اس کا مذہب نہیں پوچھتا، مجھے پتہ ہے یہ پیاس لے کر آئے، میں اس کی پیاس بجھاتا ہوں، اور تیری مسجد سے جو نکلتا ہے وہ پیاسا بڑک کے نکلتا ہے وہاں سے، تو پیاس بجھاتا نہیں، آگ لگاتا ہے۔ یہ ہے مے کدہ، یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہاں امام کا کام پیاس بجھانا ہے، آگ لگانے والا امام کبھی نہیں ہو سکتا، پیاس بجھانے والا امام۔ یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ میخانے میں جا کے تو تسبیحات پوری کر رہا ہو؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ میخانے میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ باغی ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کا امام سمجھتا ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں آیا ہو، مولوی تمہیں نہیں پتا یہ کیوں آیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ کیوں آیا؟ اس کی پیاس کیا ہے؟ یہ خدا سے ملنے آیا ہے، تم ملنے کیوں نہیں دیتا اسے؟ تو نے فقہ کے چک تان دیے آگے، دنیا باہر ذلیل ہو رہی ہوتی ہے، اندر وہ ایس ایس پی صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جناب علی چائے پی رہے ہوتے، کہتے صاحب میٹنگ میں، بوڑھی عورتیں باہر ذلیل ہو رہی ہوں، چپڑاسی آگے نہیں جانے دیتے، تم کہتے ہو فلاں فقہ کے ذریعے جاؤ گے۔ بھائی صاحب فقہ سکول آف تھاٹس ہیں، سارے نبی کے طریقے ہیں، جو جس طرح سے بھی جانا چاہتا اسے جانے دو۔ جب ایک چیز تمہارے نبی سے ثابت ہو جاتی ہے، کوئی مائی کا لال اسے غلط نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں ایک طریقہ عزیز ہے، چلو اس پہ بسم اللہ۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک بچہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اپنا، اور ایک بچہ کسی دوسرے آپ کے دوست نے اٹھایا ہوا، بھائی نے اٹھایا ہوا، تو آپ دوسرے بچے سے اس لیے نفرت کریں گے کہ اس کو کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے؟
آپ کو پتا نا وہ آپ کے بچہ ہے، اس کو آپ پیار کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. اسی طرح اگر ایک حدیث ایک کے پاس ہے، دوسری حدیث دوسرے کے پاس ہے، تمہیں پیار کیوں نہیں؟ اپنی اولاد سے زیادہ سنت عزیز ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ڈبوئے گی. انما اموالکم اولادکم فتنہ. سنت فتنہ نہیں. اللہ کی قسم اس اولاد کی وجہ سے تم پل صراط سے گرو گے اور سنت تمہیں پار چڑھائے گی. یہ اولاد تمہارے بائیں پلڑے میں اور سنت دائیں پلڑے میں ہوگی. یہ اولاد تمہاری پیاس کا ذریعہ اور سنت تمہیں سیراب کرے گی. لہذا سنت تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. جو بھی کر رہا ہے، میں رفع یدین نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم رفع یدین کرنے والا مجھے بہت پیارا لگتا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنتوں کو رب نے مٹنے نہیں دینا. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قیامت تک نہیں مٹنے دینا. کوئی نہ کوئی ان کو کرتا رہے گا. دیکھیں نا مائی ہاجرہ جو ہے وہ دوڑی ہیں، اللہ نے مٹنے دیا؟ نہیں مٹنے دیا نا. قیامت تک نہیں مٹنے دے گا. وہ ادا ایسی پیاری ہے اللہ پاک کو. عورت دوڑی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عورتیں دوڑتی. کہا جاتا کہ مردوں کا دوڑنا منع ہے، عورت کی سنت ہے نا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں نہ دوڑیں. دیکھا آپ نے؟ مرد دوڑے، عورتیں نہ دوڑیں. یہ ان کے پردے کے خلاف. او نہیں بھائی، اگر ہاجرہ کے دوڑنے سے اس کے پردے کو کچھ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیز چلنے سے کوئی حرج نہیں. اور بعض تو بیچارے جو پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں بیوی پیچھے رہ جاتی ہے، بعد میں ملتی ہی نہیں. ایسے بھی کیس ہوئے ہیں کہ پھر وہ سارے اگلے چکر بیوی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں بندے کے. رش اتنا ہوتا ہے کہ اس نے تو چھوٹ ماری. حالانکہ چھوٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے قدم تیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ چیز تجربے سے آتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں خانے میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. سینمے میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. اگر ہیروین کو بچا لیتا ہے ہیرو تو سکھ بھی ساتھ والے مسلمان کو مونگ پھلی کھلاتا، کہتا کھاؤ جی سرکار خوشی میں. کیا ہے ادھر کیوں نہیں ہے؟ ادھر اتفاق کیوں نہیں؟ کس نے تفرقہ ڈالا؟ ہم نے اپنی دکان چمکانے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب یہ تفرقے آپ کی مسجد میں ہوں گے، یہاں کوئی نہیں. یہاں ایک بندہ آتا پتہ ایک ٹارگٹ لے کر آتا ہے، اور جو اس ٹارگٹ کو پورا کر دیتا ہے وہ اس کا امام ہے. یہ مولوی کو پتہ ہونا چاہیے. جو بندہ آتا ہے مسجد میں وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے. جو بھی نبی کا طریقہ ہے اس پہ وہ چل رہا ہے. ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم اس کو مایوس کر کے نہیں نکال سکتے. تو ان معنوں میں نیکی اصل میں اتحاد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایسے مواقع آئے ہیں بڑے کریٹیکل، اور صرف تفرقے کی وجہ سے وہ نعمت چھن گئی. حضور باہر نکلے بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے. آگے 2 صحابی تقدیر پر بحث کر رہے ہیں. اللہ پاک نے حضور کے ذہن سے وہ چیز نکال دی، سزا ان کی سزا میں کہ یہ اس قابل نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتانے نکلا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، مگر تمہارے تفرقے نے رب کو ناراض کر دیا، مجھ سے لے لی گئی. اب مجھے اتنا یاد رہ گیا کہ وہ تاک راتوں میں تھی، ڈھونڈو اسے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھی بڑے مشہور صحابی ہیں 10 مبشرہ میں سے، ان کے درمیان قرآن کی قرات پر کوئی اختلاف ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی اور طریقے سے پڑھائی تھی، دوسرے کو کسی اور طریقے سے پڑھائی تھی. نماز پڑھ کے جب یہ فارغ ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دل کیا میں اس کو گریبان سے پکڑ لوں، پر میں نے کہا اب نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک کے احترام میں خاموش رہا. فارغ ہو گئے جب پکڑ کے گھسیٹ کے انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ قرآن پڑھ رہے تھے. یہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں؟ کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھایا ہے. کہا مجھے تو حضور نے یوں پڑھایا ہے. اب دونوں چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے پڑھ کے سنا. آپ نے کہا میں نے تمہیں اسی طرح پڑھا ہے. اور ابی بن کعب سے فرمایا تم کس طرح پڑھتے ہو؟ کہا جی میں اس طرح پڑھتا ہوں. کہا کہ تم بھی ٹھیک ہو, تم کو میں نے اس طرح پڑھایا, تو فرقے میں مت پڑھو. میں نے جس کو جس طرح پڑھایا اس طرح پڑھو. تم سے پہلے قوموں کو تو فرقے نے برباد کیا. اچھا, ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اس وقت جب حضور نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو, میرے دل میں ایسی تکذیب پیدا ہوئی کہ اللہ کی قسم حالت کفر میں بھی ایسی نہیں تھی کہ یہ کہ وہ تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو یہ بھی ٹھیک پڑھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ہاتھ زور سے ان کی چھاتی پر مارا, دل پہ. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دیکھ لیا کہ شیطان نے سونڈ لگا دیا اس کے دل پر, آپ نے زور سے مارا جیسے مکی نہیں مارتے آپ. کہتے ہیں اس دست کا اس ہاتھ کا لگنا تھا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ گیا. بخاری کی حدیث ہے, دیکھیے گا کبھی سے. مجھے یوں لگا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. مقدر ہیں ابی بن کعب کی کہ ایک ہاتھ کے تصرف نے تکذیب کی کس منزل سے اٹھا کر عرش کے نیچے پہنچا دی. خلوص نیت ہو نا تو بات بگڑتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میرا بدن نچڑ گیا پسینے سے, میرے بدن کے مسام اس طرح کھل گئے جس طرح ٹونٹیاں کھلتی, چشمے بہتے ہیں اس تصور سے کہ رب سامنے اور میں اس کے حضور حاضر ہوں. اور وہ تکذیب بھی نکل گئی, اور اس کے بعد جو یقین حاصل ہوا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تفرقہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا, لہذا صحابہ نے یہ سبق لے لیا, اپنے اپنے طریقوں کے مطابق نبی کا اتباع کرتے رہے, کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.